ہر شخص کو اجازت ہے، اگر حقوق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں 4 نکاح کرے، اسے اجازت ہے۔ اگر حق دے سکتا ہے تو اجازت ہے۔ مولا علی نے بھی ارادہ کیا سیدہ کی موجودگی میں اللہ کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، ساری کائنات کو اجازت ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کے دل کو نا تکلیف ہوئی، دوڑی آئی حضور کی بارگاہ میں۔ بی بی صاحبہ نے زندگی بھر کھل کے کوئی بات نہیں کی، آج بھی آئیں تو چپ کر کے بیٹھ گئی۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ابا ہی انہیں بگاڑتا ہے، لاڈ ابا ہی دیکھتا ہے، کیا کریں مجبوری ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے ابے سگی بہن کے بیٹے کو بھی رشتہ دے کے نا، چاہے پالا بھی بن جاؤ خود ہی ہو، تو گھر جا کے معافی مانگتے ہیں، پتر یہ جنی بھی خراب ہی نا میری وجہ تو ہی، تھوڑا خیال فرمائیں۔ بیٹی معاملہ بڑا عجیب ہے نا جی۔ تو سرور کائنات کے پاس سیدہ آئیں تو تھوڑے آنسو آنکھوں میں آئے، فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، سب کو جائز ہے تو علی کو بھی تو جائز ہے نا، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضور نے خطبہ دے دیا، مسجد میں لوگ جمع کر لیے۔ آج کس لیے اجتماع ہے؟ جہاد کی تیاری ہے، کوئی نہیں آئے تو آئیے، فرمایا آؤ سارے مسجد میں۔ خطبہ کتنا مختصر سا، مختصر توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ بسم اللہ دیکھو میرے مختصر سا خطبہ، 2 حرفی بات۔ حضور فرمانے لگے بھئی میری بات غور سے سن لو، یہ جو فاطمہ ہے نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلات منی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے، ختم ہو گئی بات، 2 حرفی بات۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں باقی سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ آج اس خطبے کی کیا ضرورت، تو مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا۔ شیر خدا کہتے ہیں میں چپکے سے اٹھا اور سیدہ کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے تو بات ہی کی تھی، تو پہنچ ہی گئی ہے۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے، فرمایا علی سن، سب کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے، پر جب تک میری فاطمہ ہے تیرے لیے جائز نہیں، تو نہیں کر سکتا، تیرے لیے جائز نہیں۔ جناب صدیق اکبر کے لیے رسول پاک نے کہا میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تھے، سیدہ پاک کے لیے فرمایا جب تک میری بیٹی ہے تیرے لیے جائز ہے۔ ادھر سنو، حضرت ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافی مانگتی رہتی ہے، ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائن ناراض نہ ہو جائے۔